بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یہ خوبصورت وادیاں آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے، جس نے اس خوبصورت کائنات کو، سنسار کو بنایا۔ پورے یونیورس کا مالک میرا رب اللہ ہے، جسے ہم ایشور بھی کہتے ہیں۔ ایشور کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں، گاڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سب کا مالک میرا اللہ ہے۔ یہ انداز ہے میرے رب کا، اس کائنات کو بنانے میں کوئی وقت نہ لگا، اور اس نے کہا کہ میں اپنے خاص بندوں کے لیے اس کی محبت میں یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سمندر، دریا، دریائے نیل، مختلف قسم کے خدا نے سجایا ہے اپنے بندوں کے لیے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے، جسے ہم ایشور بھی کہتے ہیں۔ وہ بہت بڑا رتبے والا ہے، وہ بڑا شہنشاہ ہے، وہی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ انسان کی آنکھ میں پانی چلا جائے تو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مچھلی کی ساری زندگی پانی میں گزر جاتی ہے۔ مچھلی ساری زندگی پانی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتا۔ یہ سب کس کی قدرت کے رنگ ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا واحد شہنشاہ ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں۔ ایسے نایاب جگہوں پر اس نے خالق ہونے کا اشارہ دیا ہے کہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اسے صرف اور صرف میں ہی بنا سکتا ہوں، اور وہ میں اللہ ہوں۔ یہ میرے اللہ نے اسے سب کچھ بنایا ہے۔ وہ بڑا رتبے والا ہے، وہ عظیم و شان والا ہے، وہی ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، وہی ہے جو صبح اور شام کو تبدیل کرتا ہے،
وہی ہے جو رات میں ستاروں کے بیچ، چاندنی کے بیچ ہمیں ہماری زندگی کو گزارتا ہے. وہی ہے جو ہمیں رات میں نیند اور آرام پہنچاتا ہے. پرندوں کی ڈاریں، اونٹوں کی قطاریں، چمکتے ہوئے سارے ستارے، یہ سب کس کی قدرت کے ہیں نظارے. بے شک وہ اللہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے. ہم بندے ہیں اس کے سارے. اسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس نے جو ہمیں بتایا ہے اس دنیا پر کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ستیہ ہے، یہ استیہ ہے، تو ہم کامیاب ہیں. چھوٹی سی مثال کہ جب انسان ایک گندے پانی میں ایک پتھر کو پھینکتا ہے تو اس کا ریٹرن میرے پاس ہی آتا ہے، اس کا چھیٹ میرے پاس آتا ہے. تو وہ گندا پانی تھا، اس کا ریٹرن میرے پاس آیا. ایک پانی بالکل صاف و شفاف ہے، کلین واٹر ہے. جب ہم اس میں پتھر پھینکتے ہیں اس کا ریٹرن میرے پاس آتا ہے. تو اگر گندے پانی میں ہم پھینکتے ہیں تو اس کا ریٹرن ہمارے پاس آتا ہے. اگر صاف پانی میں ہم اس کو پتھر کو پھینکتے ہیں تو اس کا ریٹرن ہم ہی کو ملتا ہے. تو وہ ہمارے اوپر اختیار ہے کہ ہمیں کس طرح سے جینا چاہیے. دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جب دنیا کو آخرت پر، آخرت کہتے ہیں جب ہم فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آخرت میں جاتے ہیں. تو دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارے میں ہی اس کی زندگی چلی جاتی ہے. ماں باپ لاکھ چاہیں لیکن بچہ اپنے وقت پر ہی بڑا ہوتا ہے. دنیا والے لاکھ چاہیں لیکن سورج اپنے وقت پر ہی آتا ہے. سائنسداں لاکھ چاہیں لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی وقت کو، سمے کو نہیں روک سکتے. کون ہے اس کائنات پر حقیقی حکومت کرنے والا؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے، ایشور ہے. ہمیں نہیں لگتا اتنے نایاب چیز پروردگار نے بنایا، کیوں کر بنایا؟ یہ ہمارے بینیفٹ کے لیے بنایا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آنکھوں کا ایسا خوبصورت جوڑ بنایا ہے کہ دونوں ساتھ دکھتی ہیں، ساتھ حرکت کرتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں اور ساتھ جاگتی ہیں. یہ کون ایسا کر سکتا ہے؟ جس نے اس پورے یونیورس کو خلق کیا، بنایا، وہ اللہ ہے، ایشور ہے.
ایک ہی زمین سے مختلف رنگ نکل رہا ہے، ٹماٹر کو لال، آم کو پیلا اور کھیرے کو ہرا بنا رہا ہے۔ کون ہے یہ سارے نظام چلا رہا ہے؟ وہ ذات اللہ ہے، وہ ایشور ہے۔ بے شک وہ سارے جہاں کا مالک ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اچھے کام کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کو دھوکہ نہ دینا چاہیے۔ اور اس کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ انسان کی آنکھ میں پانی چلا جائے تو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مچھلی کی ساری زندگی پانی میں گزر جاتی ہے لیکن کوئی تکلیف نہیں۔ یہ سب کس قدرت کے رنگ ہیں؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے، ایشور ہے۔ ہمیں اب ہمیشہ بھائی چارگی بنائے رکھنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی اسی اچھی بات کے ساتھ میں آپ سب سے ودا ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، آیو دی، میرے عمر میں اضافہ کیا تو انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے پیش خدمت ہوں گا۔ اس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔